السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے جو صاحب حکمت اور صاحب ذی اقتدار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو اس رحمت للعالمین پر جسے اللہ نے کوثر عطا کیا، اور درود و سلام نازل ہو ان کے اصحاب پر اور ان کے قریب رشتہ داروں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ آئیے ہم لوگ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے بندگان خدا، تقوی الہی اور اطاعت مولا کی میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ بلا شک و شبہ تقوی ہی دونوں جہاں میں خیر و سعادت کا ذریعہ ہے، کیونکہ متقی خوف خدا کے سبب اپنے اقوال و افعال کا محافظ ہوتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا دن نہ گزرے مگر کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں یہ تقریر فرمائی، اور انہوں نے تقریر کے درمیان یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں، اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا نہ بھایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے بھی بڑا عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اپنے ایک خادم کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ کی مدد ہوئی اور حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو پا لیا، اور ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکیں گے، اور میری باتوں میں دخل اندازی کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گا۔ حضرت خضر نے اس شرط کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں ساتھ مل کر ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ ملاح نے حضرت خضر کو پہچان کر مفت بیٹھا لیا۔ حضرت خضر نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ کر عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ نے کہا، جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ اس شخص کی کشتی آپ نے توڑ ڈالی، اس غریب شخص کی کشتی آپ نے توڑ دیا، جس نے ہمیں بیٹھایا بھی مفت ہے۔ تو خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ بتایا تھا
کہ آپ میری باتوں میں دخل اندازی کیے بغیر نہ رہ سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا، مجھ سے بھول ہو گئی۔ اور اس طرح سے پھر دونوں ساتھ چلے اور راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا جناب آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا، ایک معصوم بچے کو آپ نے بغیر کسی غلطی کے جان سے مار ڈالا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہ کر سکیں گے؟ اب میرا اور آپ کا ساتھ رہنا مشکل ہے۔ تو موسیٰ فرمانے لگے کہ ایک موقع اور دیجئے، ایک موقع اور دیجئے، اگر میں نے آپ کی باتوں میں دخل اندازی کی تو آپ مجھے الگ کر دیجئے گا۔ اور اس طرح سے پھر دونوں ساتھ چلے اور ایک گاؤں سے ان لوگوں کا گزر ہوا۔ گاؤں والوں نے ان کی کوئی خاطر و تواضع نہ کی، حتیٰ کہ انہوں نے کھانا بھی طلب کیا لیکن گاؤں والے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اور اسی گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر اس کی مرمت کرنے لگے اور اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے اس قدر بخیل ہے کہ ہم نے کھانا بھی طلب کیا لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے، اس قدر سخاوت پر اتر آئے کہ انہوں نے اس مکان کی دیوار سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا جناب آپ اس کی اجرت بھی لے سکتے تھے۔ تو خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب آپ کا میرے ساتھ رہنا مشکل ہے، اب آپ کی اور میری جدائی ہے، لیکن اے موسیٰ جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت کو جان لیجئے کہ وہ کشتی جس کو میں نے توڑ کر عیبدار بنا دیا تھا، وہ کشتی جس کو میں نے توڑ ڈالی تھی، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا جو ہر نئی آنے والی کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، جسے اپنے قبضے میں لے رہا تھا اور خراب کشتی کو اور عیبدار کشتی کو چھوڑ دے رہا تھا۔ میں نے اس کشتی کو توڑ کر عیبدار بنا دیا تاکہ یہ غریب شخص کی کشتی کو ضبط نہ کر لے، اور وہ شخص جس کو میں نے قتل کر دیا، وہ لڑکا جس کو میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کفر میں مبتلا ہونے والا تھا، اور اس کے والدین مسلمان تھے، تو یہ ڈر تھا کہ اس کے والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کے والدین بھی کفر کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین محفوظ رہے۔ اور وہ مکان جس کی دیوار میں نے سیدھا کیا وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، شہر کے 2 یتیم بچوں کا مکان تھا، اور میں نے اس کی دیوار سیدھا کر دیا اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ پوشیدہ تھا، اور اس کا باپ بڑا نیک اور صالح تھا۔ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ اس دیوار کو میں سیدھا کر دوں اور وہ خزانہ وہ 2 یتیم بچے اپنے ہاتھوں سے خود نکالے۔ ان ساری باتوں کے یہ حکمت۔ واچنگ آور ویڈیوز، ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ رنگ دا بیل آئیکن۔ ہمارے یوٹیوب چینل SOB چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بجائیں۔ دھنیہ واد۔